ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ڈیلی سیریز مسائل سبق نمبر 8۔ آج کا عنوان ہے روزوں کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور پھر کفارے کی تفصیل کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کفارے کے واجب ہونے کے لیے رمضان کے روزے کا توڑنا شرط ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں خواہ کوئی نفلی روزہ توڑا ہو یا رمضان کے قضا روزے کو توڑا ہو تو غیر رمضان میں نفلی یا رمضان کے قضا روزے کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارے کا وجوب صرف رمضان میں رمضان کے روزے کو توڑنے سے ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے کچھ کھا لے یا پی لے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز غذا کے قبیل سے ہو یا دوا کے قبیل سے ہو، یا نمبر 2 صحبت اور جماع کر لے، خواہ وہ حلال یعنی اپنی بیوی سے ہو یا زنا اور ناجائز طریقے پر ہو، روزے کی حالت میں کھانا پینا یا صحبت اور جماع کر لینا، ان دونوں اعمال سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا تھوک یا اپنے شوہر کا تھوک نگل لیا یا اپنے کسی محبوب اور کسی معشوق کا تھوک نگل لیا تو اس سے بھی رمضان میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میں اس بندے پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگر یہ تھوک کسی انجان کا یا کسی اور دوسرے شخص کا ہے تو اس سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان کی حالت میں روزے میں اگر کسی نے کچا گوشت کھا لیا یا کچی چربی استعمال کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی سے لواطت کر لی، اغلام بازی کر لی اور اپنی خواہش کسی مرد سے پوری کر لی یا اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے اور اسی طرح کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحبت اور جماع کرتے ہوئے منی کے خروج سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس کو انزال ہو یا نہ ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بس صحبت کا پائے جانا اور جماع کا کر لینا یہ روزے کو توڑنے والا اور کفارے کو واجب کرنے والا ہے، انزال کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ چند شکلیں ہیں جن سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کفارے کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ میں رمضان کے روزے کو توڑنے کی وجہ سے ایک روزے کی قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ اس ایک روزے سے الگ ہوتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو اوپر تفصیل ذکر کی گئی کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی نے کچھ کھا پی لیا یا صحبت کر لی یا اغلام بازی کر لی یا اپنے کسی محبوب اور معشوق کا یا میاں بیوی نے ایک دوسرے کا تھوک نگل لیا، ان صورتوں میں جب روزہ ٹوٹا تو ایسے بندے پر کفارہ بھی واجب ہو گیا۔ کفارے کی اصل میں 3 شکلیں ہیں، لیکن ایک شکل ایسی ہے جو اس وقت میں قابل عمل نہیں ہے، اس کو ذکر کرنا بھی اس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے کفارے کی 2 شکلیں بچتی ہیں۔ نمبر 1، جس بندے نے روزہ توڑ دیا
اور اس بندے پر کفارہ واجب ہو گیا تو کفارے کی ایک شکل، تو سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ ایسے شخص پر بلا ناغہ 2 مہینے کے یعنی 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے ضروری ہیں، درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی اگر ایک ناغہ بھی درمیان میں ہو جاتا ہے تو پھر گویا وہ کفارہ کالعدم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض آ جاتا ہے اور وہ کفارے کے روزے رکھ رہی تھی تو شرعی اعتبار سے اس کا یہ عذر معقول ہے اور یہ من جانب اللہ ہے، اس لیے وہ عورت اپنے ان ناپاکی کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، اور جیسے ہی ناپاکی کے دنوں سے فارغ ہوگی وہ پاک ہوتے ہی فوراً روزے رکھنے شروع کر دے گی۔ اور یہ درمیان میں جو ایک وقفہ ہوا ہے یہ شرعی عذر کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ تسلسل میں اور لگاتار رکھنے میں اس کو ایک عذر سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر پاک ہوتے ہی یہ تاخیر کر دے گی اور 1-2 دن کا روزہ چھوڑ دے گی تو چونکہ اس کا شرعی عذر ختم ہو گیا تھا، اس لیے ایسی عورت پر پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ جو ناپاکی کے دن تھے ان ناپاکی کے دنوں میں شرعی عذر کی وجہ سے جو اس نے روزہ چھوڑا تو وہ ایک اللہ کی طرف سے اس کو ایک رخصت ہے، تو وہ اپنے پچھلے روزوں کے ساتھ میں اب پاکی کے بعد روزوں کو شامل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں تھا اور اس نے پاکی کے بعد بھی روزوں کو چھوڑ دیا تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو مرد کے لیے، یعنی بلا کسی عذر کے اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا اور ناغہ کر دیا تو پھر از سر نو یعنی دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ ایک شکل ہے کفارے کی، اور یہی پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل اس صورت میں ہے جب کہ کوئی اس شکل پر عمل نہ کر سکے اور اس میں 60 روزے لگاتار رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ اگر کسی میں لگاتار 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ دونوں وقت 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا جائے، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 دن تک ایک ہی مسکین کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ متفرق اوقات میں 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے، یعنی اس میں تسلسل اور لگاتار کھلانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن صبح اور شام کا کھانا 20 مسکینوں کو کھلا دیا، پھر اس کے بعد جب موقع ہوا پھر دونوں وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیا، پھر جب موقع ہوا اسی طرح 25 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا دیا، یعنی الگ الگ اوقات میں بھی 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تیسری شکل اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک مسکین کو 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں، اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی بار میں 60 دن کا گندم یا 60 دن کے گندم کی آپ نے پوری قیمت دے دی، اور وہ گندم جو ہوتا ہے اس کی مقدار 1.25 کلو گیہوں یعنی صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، تو اگر آپ نے وہ پورا صدقہ فطر جو 60 دن میں بنتا ہے آپ نے یکبارگی ایک مسکین کے حوالے کر دیا، یا پوری رقم یکبارگی ایک مسکین کے حوالے کر دی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی دن کا غریب کو کھانا کھلانا شمار ہوگا، اور باقی اس کے 59 دن رہیں گے۔ اب 59 دن کا اس کو الگ سے الگ الگ اوقات میں کھلانا ضروری ہوگا، یعنی ایک مسکین کو ایک ہی بار میں 60 دن کا صدقہ فطر دے دینا یا 60 صدقہ فطر کی رقم دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کفارے کی رقم کسی مدرسے میں دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو کفارے کی رقم مدرسے میں دینا اور اس مدرسے کی رسید بنوانا بھی جائز ہے، لیکن مدرسے کے ذمہ دار پر لازم ہوگا کہ وہ
شرائط کے مطابق اس رقم کو مسکین پر خرچ کرے، یا تو ایک ہی مسکین پر 60 دن تک اس رقم کو خرچ کیا جائے اور اس کو اس سے کھانا کھلایا جائے، یا اس پیسے کو الگ الگ 60 مسکین طلباء کو دے دیا جائے، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس رقم کی مجموعی رسید بنا کر کے تمام طلباء کو یکبارگی استعمال کرایا جائے اور اس میں 60 یا 40 یا 10 کی قید نہ ہو، تو اس طرح اس رقم کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جس کا تعلق کفارے سے ہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے ایک رمضان میں کئی بار ایسا کام کیا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ واجب ہو گیا۔ اب اگر کئی کفارے اس پر واجب ہو چکے ہیں، یعنی کئی بار وہ روزہ توڑ چکا ہے، تو کیا ایک کفارہ کئی روزے توڑنے کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے روزے اس نے الگ الگ اوقات میں توڑے ہیں، اگر جمع کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہوا ہے، تو اس ایک رمضان میں اگر کئی بار اس نے جمع کیا اور صحبت کی تو بس ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اس کا کفارہ پہلے ادا نہ کر چکا ہو۔ اگر اس نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، ایک بار جمع کر لیا کفارہ واجب ہو گیا، پھر جمع کر لیا کفارہ واجب ہو گیا، پھر جمع کر لیا کفارہ واجب ہو گیا، ایک ہی رمضان میں مثال کے طور پر 3 بار جمع کر لیا اور 3 کفارے مثال کے طور پر واجب ہو گئے، لیکن ہیں وہ ایک ہی رمضان کے، گزشتہ رمضانوں کے نہیں ہیں، تو یہ ایک ہی کفارہ تینوں روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایک رمضان کے روزوں کو الگ الگ اوقات میں اس نے جمع کے ذریعے توڑا اور کفارہ واجب ہوا، تو ایسے بندے پر ایک ہی کفارہ سب جماعوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ایک رمضان میں جمع کیا، اس سے پہلے رمضان میں بھی اس نے جمع کیا تھا، اس سے پہلے بھی جمع کیا تھا، یعنی ایک رمضان کے علاوہ کئی رمضانوں میں اس پر موجب کفارہ عمل پایا گیا ہے اور اس نے الگ الگ رمضانوں میں جمع کیا ہے، تو چونکہ یہ الگ الگ رمضانوں میں جمع کیا گیا ہے، اس لیے اب سب جماعوں کی طرف سے ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر رمضان کی طرف سے الگ الگ کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس پر کفارہ واجب ہوا ہے قصداً کھانے اور پینے کی وجہ سے، جمع کے علاوہ کسی اور دوسری وجہ سے کفارہ واجب ہو رہا ہے، تو اس میں عموم ہے، خواہ ایک ہی رمضان میں کئی بار کفارہ واجب ہوا ہو یا کئی پچھلے رمضانوں کے کفارے اس پر واجب ہیں، اس نے پچھلے رمضان میں بھی جان کر کچھ کھا پی لیا تھا، اس سے پہلے بھی کھا پی لیا تھا اور ابھی تک کوئی بھی کفارہ ادا نہیں کیا، تو سارے رمضانوں کی طرف سے بس ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی یا تو وہ 60 روزے لگاتار رکھ لے، اور اگر 60 روزوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ روزوں کے کفارے میں تداخل کا مسئلہ ہے اور یہ بہت اہم اور باریک مسئلہ ہے۔ اگر اس کے سمجھنے میں کچھ دشواری ہو تو مقامی علماء کرام سے ضرور معلومات حاصل کر لیں، اور کفارے کے مسائل ویسے بھی بہت اہم اور دقیق ہیں، اس لیے ان مسائل کو سننے کے ساتھ اچھی طرح عمل کرنے کی اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان مسائل کو بار بار سن کر کے مستحضر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی قصداً غلطی کرنے سے اور اس گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قضاء اور کفارے والے اعمال سے بچاتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کے اہتمام کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو مقبول بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqawat Hussain official YouTube channel.